الحمد للہ وحدہ لا شریک لہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید عن صہیب رضی اللہ تعالی عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عجبا لامر المؤمن ان امرہ کلہ لہ خیر ولیس ذلک لأحد الا للمؤمن ان اصابته سراء شکر فکان خیرا لہ وان اصابته ضراء صبر فکان خیرا لہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ یہ حدیث حضرت صہیب رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے، اس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مومن بندے کے لیے عجبا لامر المؤمن، مومن بندے کے لیے عجب ہے، یعنی ایک ایکسپریشن ہے کہ واہ واہ کیا بات ہے مومن بندے کی، کہ ہر حال میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اگر اس کو خوشی اور راحت اور آرام پہنچتا ہے تو اس کا وہ اپنے اللہ کا، اپنے رب کا اس پہ شکر ادا کرتا ہے، اور اس ظاہر ہے شکر ادا کرنے میں اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ اور اگر اس کو کوئی دکھ پہنچتا ہے لیا اصابت ضراء صبر، کوئی اس کو تکلیف پہنچتی ہے، دکھ پہنچتا ہے تو یہ اس پہ بھی صبر کرتا ہے، فکان خیرا لہ، اور اس میں بھی اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو یعنی دونوں فارمز میں کوئی اس کو اچھائی پہنچتی ہے، کوئی نعمت ملتی ہے، کوئی کسی قسم کی باؤنٹیز، کوئی بلیسنگ اس کے اوپر آتی ہے، اللہ کا شکر کرتا ہے، اور واہ اس میں کتنی خیر کا کام ہے اللہ کا شکر ادا کرنا، لئن شکرتم لازیدنکم، جو شکر کرتا ہے اس کے لیے تو اللہ اور اضافہ کرتا ہے اس کی نعمتوں میں۔ تو مومن بندے کے لیے کیا عجیب بات ہے، کہ کیا خوش نصیبی ہے اس کی، کہ جب اسے کوئی اچھائی ملے، خیر ملے تو وہ اللہ کا شکر ادا کرتا ہے، اس میں ظاہر ہے اس کے لیے خیر ہے۔ اور اگر اس پہ کوئی تکلیف آئے، بیماری آئے، خدا نخواستہ کوئی مشکل آئے، تو یہ اس پہ بھی اللہ کا شکر ادا کرتا ہے اور صبر کرتا ہے اس پہ، یہ تو یعنی اس میں بھی اس پہ اس کے لیے خیر ہی خیر ہے۔ تو مین جو ایمفسس ہے حدیث میں شکر اور صبر کے اوپر، کہ اگر مومن بندے پہ اچھائی آئی تو اس نے شکر کیا، اور اگر اچھائی نہیں، کوئی برائی آ گئی تو اس نے صبر کر لیا اس پہ اللہ کا۔ تو اس کے اوپر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان دونوں معاملات میں مومن بندے کی ایک فضیلت اور اس کی ایک ہائر سٹیٹس کے اوپر بات کی، کہ کتنا کمال کا مومن بندے کے اوپر اللہ کا احسان ہے، کہ وہ ہر حال میں یعنی فائدہ اور اس کی نیکیوں کا حقدار ہی بنتا ہے اللہ کے نزدیک۔ تو ظاہر ہے اس کا جذبہ یہ ایمان کا ہوتا ہے، اور وہ یہی جذبہ ہوتا ہے، کیونکہ اس دنیا میں تو تکلیف اور آرام سب کے لیے ہے، اس تکلیف آرام اس سے کوئی بھی بری ذمہ نہیں ہے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی قرب کا جو، یعنی اللہ کو حاصل کرنے کا، اس کی نزدیکی کا، اس کے تک پہنچنے کا جو راستہ ہے، وہ ظاہر ہے آف کورس اس کی رضا، اس کی اس کی رضا حاصل کرنا اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی۔ اور یہ صرف اہل ایمان کا ہی حصہ ہوتا ہے، جنہوں نے اللہ تعالیٰ کے ساتھ ایسا ایمانی ایک کنیکشن، ایک رابطہ قائم کیا، کہ وہ بالکل چین، آرام اور خوشی سے ہر حال میں اللہ کا شکر ادا کرنے والے یا صبر کرنے والے۔ جیسے کہیں کہنے والے نے کہا صبر اینڈ شکر از روڈ میپ ٹو جنہ، تو صبر اور شکر کرنے والا بندہ جنت میں پہنچ گیا۔ ایک سٹیپ اپنے نفس پہ اس نے رکھا، اور دوسرا اس کا سٹیپ انشاءاللہ تعالی جنت میں ہو گیا آٹومیٹکلی۔ ظاہر ہے یہ دکھ، سکھ اور خوشی، یہ ناخوشی، یہ سب ایسی چیزیں ہیں کہ ہر انسان کے ساتھ ہر وقت کسی نہ کسی فارم میں لگی ہوئی ہیں، اور اللہ کا ظاہر ہے جو نیک بندہ ہوتا ہے، اللہ کا ولی ہوتا ہے، اللہ سے تعلق رکھنے والا، اللہ کا قرب رکھنے والا، تو وہ ان دونوں کی خاص طور سے ایک ایمفسس کے ساتھ کوشش کرتا ہے۔ اور ظاہر ہے اس کا اصل بھی فائدہ بھی جو مومن بندہ ہوتا ہے اس کو یہ آٹومیٹکلی، کیونکہ بات پتہ ہوتی ہے تو اس کا فائدہ اٹھاتا بھی فوراً فرسٹ اٹیمپٹ میں ہی ہے، کیونکہ جیسے ہمیں پتہ چلتا ہے حضرت ابو امامہ رضی اللہ عنہ کی روایت سے، جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا یقول اللہ تبارک و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا، یہ حدیث قدسی ہے، یا ابن آدم ان صبرت واحتسبت عند الصدمۃ الاولی لم ارض لک ثوابا دون الجنہ، کہ ابن آدم اگر تو نے صدمہ کی وقت شروع میں ہی اندہ صدمت الاولی، بالکل جو فرسٹ سٹارٹ ہوتا ہے صدمے میں، شروع صدمے کا، اسی میں اگر صبر کیا تو نے
اور میری ثواب اور میری ایک رضا کی نیت بھی حاصل میں ظاہر ہے آف کورس انمل الاعمال بالنیات، تمہاری انٹینشن میرے لیے تھی کہ میرے لیے تم نے اس پہ صبر کیا ہے، تو میں اس بات پہ راضی نہیں ہوں گا اس سے کم پر کہ تمہیں ایٹ لیسٹ جنت عطا کروں گا انشاءاللہ تعالی۔ تو یعنی اس کا جو ثواب ہوگا اس صبر کرنے کا، وہ کم سے کم اس کا اجر انشاءاللہ تمہیں جنت کی صورت میں ملے گا۔ تو اس صدمے پر، کسی بھی فارم میں برائی پر، تکلیف پر صبر کرنا، اس کی ایک بہت زیادہ ایک اہمیت ہمیں ان حدیث سے پتہ چلتی ہے۔ اور ظاہر ہے بعد میں تو کوئی خدا نخواستہ صدمہ آتا ہے اور بعد میں پھر تو اس پہ دل سیٹل بھی ہو جاتا ہے اور بندہ اس پہ اللہ کی رضا سمجھ کے راضی بھی ہو جاتا ہے، لیکن اصل جو اس کا مقام ہوتا ہے وہ بالکل عند صدمۃ الاولیٰ، فرسٹ جب کوئی خدا نخواستہ اللہ نہ کرے ایسا معاملہ ہوا بھی تو فوراً اس نے صبر اور شکر کی طرف اور ان چیزوں کی طرف، ایٹ لیسٹ صبر کی طرف اس پہ اللہ سے رجوع کیا، تو اس کا اجر کم سے کم اللہ سبحانہ و تعالیٰ اسے انشاءاللہ جنت ہی عطا فرمائیں گے۔ اور ایک دوسری روایت سے یہ پتہ چلتا ہے حضرت ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کہ من اصیب بمصیبت فی مالی او نفسی فکتم ولم یشکو الی الناس کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، کہ کسی بندے کو کسی جانی یا مالی مصیبت میں مبتلا ہو کر اس نے کسی سے مانگا نہیں، اظہار نہیں کیا، کسی دوسرے کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلایا اور لوگوں سے کوئی شکوہ شکایت کوئی ایسا کام نہیں کیا، تو اللہ تعالیٰ اس کا ذمہ ہے کہ وہ اس کو خوشی عطا کر رہے، بخش دیں گے، یغفر لہ۔ یعنی صبر کا جو اعلیٰ سب سے ہائیسٹ درجہ ہے کہ اپنی مصیبت اور تکلیف کسی سے اظہار بھی نہ ہو، بس جو اللہ نے دیا ہے یا نہیں دیا اس پہ مال کی، جان کی، مال کی، کوئی بھی اللہ نے کسی ٹیسٹ سے آزمایا ہے تو بس اللہ کا شکر ادا کرے اور اس پہ صبر کرے، تو اس کا کم سے کم درجہ یہی ہے کہ اللہ کا حق اللہ پر حق ہے، کان حقا علی اللہ ان یغفر لہ، کہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیں گے۔ اور ظاہر ہے یہ جان مال سے آزمانے کا اللہ کا بڑا ایک نظام ہے، اور اس کے اندر صبر کا اپنا ایک آف کورس مقام بھی ہے، جیسے ایک دوسری روایت سے بھی ہمیں پتہ چلتا ہے اسامہ بن زید رضی اللہ عنہ کی، جس میں حضرت بی بی زینب رضی اللہ عنہ جو کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی صاحبزادی بھی تھیں، انہوں نے ایک مرتبہ ان کے بیٹے کی وفات ہونے لگی تو انہوں نے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کو ایک پیغام بھیجا کہ آپ پلیز تشریف لائیں، میرے بیٹے کی جان نکل رہی ہے، وہ یعنی کہ مرنے والے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک تو سلام کیا اور پھر فرمایا کہ ان اللہ ما اخذ ولہ ما عطا وکل عندہ باجل مسمى، کہ ہر چیز اللہ کی ہی دی ہوئی ہے اور اللہ کا ایک نظام ہے جس کی ایک اجل مسمى، ایک متعین ڈیٹ، ایک تاریخ ہے کہ ہر جان کی، تو تم ایسا کرو، تم فلیتصبر، آپ صبر کیجئے اس پہ۔ اور تحسب فارسلت الیہ تقسم علیہ لا یأتینہا فقام معہ، تو لیکن ہوا یہ کہ ظاہر ہے اب بیٹے کی وفات ہو رہی ہے، چھوٹا بچہ ہے، اور بی بی زینب رضی اللہ عنہ کا اس پہ ظاہر صدمے کا ایک الگ ہی کوئی حال ہوگا، تو انہوں نے دوبارہ پھر ایک کسی میسنجر کو بھیجا کہ پلیز رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو، میرے والد صاحب کو پلیز کوئی بلائے اور میرے بچے کی جان جا رہی ہے۔ آپ کھڑے ہوئے اور تشریف لے گئے، ان کے ساتھ اور بھی صحابہ کرام رضی اللہ عنہم تھے، سعد بن عبادہ تھے، معاذ بن جبل تھے، ابی بن کعب تھے، زید بن ثابت تھے، اور کافی اور بھی دوسرے صحابہ کرام رضی اللہ عنہم، سارے کافی بھی دوسرے صحابہ تھے۔ اور جب وہ وہاں پہنچے تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بچے کو گود میں لیا اور اس کی جان جیسے نکل رہی تھی، وہ بندے کی روح قبض کی جا رہی تھی، وہ وفات پا رہے تھے ان کے صاحبزادے بی بی زینب رضی اللہ عنہ کے، تو نبی علیہ السلام کی آنکھ سے اس پہ ایک خون یتقطع ففاضت عیناہ، آپ کی آنکھ مبارک سے اس کا کوئی ایک ٹیئر، ایک آنسو نکل پڑا۔ ظاہر ہے ایک ہاتھ میں نواسے کی جان نکل رہی ہو تو ایک عجیب منظر ہوگا۔ اس پر سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھ لیا، یا رسول اللہ ما ھذا؟ فقال ھذہ رحمۃ جعل اللہ فی قلوبہ۔ سعد رضی اللہ عنہ نے پوچھا کہ آپ کی آنکھ میں آنسو کیسا؟ تو اس پر انہوں نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے لوگوں کے قلوب میں ایک رحمت کا مادہ رکھا ہوا ہے، فإنما یرحم اللہ من عبادہ، یرحم اللہ من عبادہ الرحماء، کہ اللہ تعالیٰ رحم کرنے والوں پر یعنی
رحم فرماتے ہیں. عباد الرحمٰ جو رحم کرنے والے لوگوں پر ہوتے ہیں دوسروں پر, وہ اللہ کے بھی رحمت کے مستحق ہو جاتے ہیں. اور اس سے پتہ یہ ظاہر ہے آف کورس چلا کہ صدمے کا مطلب یہ بھی نہیں ہے صبر کا کہ بندے کو کوئی اس پہ ایک ایکسپریشن ذرا سا بھی ہے ہی نہیں. یعنی اب جیسے ایک آنکھ مبارک سے آنسو نکلا تو یہ اللہ کی ایک رحمت ہے کہ انہوں نے مطلب یہ ہے کہ اس بچے کے لیے آپ صلی اللہ علیہ والسلام کے دل میں کیونکہ اتنی محبت رکھی تھی تو آف کورس اس پہ آنسو جاری ہو گیا. ظاہر ہے صدمے کے اوپر رونا پیٹنا اور ماتم کرنا اور زیادہ اوور ایگزیجریشن کے ساتھ ایکسپریس کرنا وہ اس سے منع فرمایا, وہ صبر کی کیٹیگری سے نکل جاتا ہے بندہ. لیکن ظاہر ہے کوئی اگر صدمہ ہے, کوئی برائی ہے, تکلیف ہے, اس پہ کوئی آنسو جاری ہو جانا, یہ اسے اللہ کی رحمت بتایا. یہ تو اس میں کوئی ایسی بری حرج کی بات بھی نہیں ہے. یہ بالکل صبر کے منافی کمپلیٹلی اپوزٹ بھی نہیں ہے. اور صبر میں جو مقتضا ہوتا ہے, جو ریکوائرڈ ہوتی ہے چیز, وہ بس اتنا ہی ہوتا ہے کہ بندہ مصیبت اور صدمے کو اللہ کی ایک مشیت یقین کرتے ہوئے اس کو اللہ کی شان کے ساتھ ایک ایسوسیٹ کرے اور اللہ کی رحمت سے مایوس نہ ہو. بس ٹھیک ہے افسوس ہوتا ہے ضرور بندے کو برائی آنے پر, لیکن وہ اللہ کا رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. لا تقنطوا من رحمت اللہ, اس حدیث میں بھی فرمایا کہ اللہ کی رحمت ہے یہ تو, اور اسی لیے وہاں قرآن پاک میں آتا ہے لا تقنطوا من رحمت اللہ, اللہ کی رحمت سے کبھی مایوس نہ ہو. اس کے آنسو بہنا اس رحمت کے یہ اللہ کی رحمت ہی ہے کہ انہیں اس کا فیلنگ اور ایک جذبہ تھا ان کے اندر. اور یہی پھر دوسری بھی ایک روایت میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی ان کو نصیحت فرمائی. ان کے جب بیٹے کا کی وفات ہوئی حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کی, تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں باقاعدہ ایک خط لکھا اور اس میں لکھا بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ, کہ بسم اللہ الرحمن الرحیم من محمد رسول اللہ الی معاذ بن جبل, اس کے معاذ بن جبل کو رسول اللہ محمد بن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے سلام علیکہ, آپ کو سلام, اور فإنی احمد الیک اللہ الذی لا الہ الا هو, ما بعد پھر سلام اور اللہ کی حمد اور یہ بیان کرنے کے بعد نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا فعظم اللہ لک الاجر, آپ کو اللہ تعالیٰ نے کتنا اجر عطا فرمایا ہے. فالہمک الصبر ورزقنا ایاک الشکر فإن انفسنا واموالنا والنا, ایک اللہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے خط لکھا جو حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ عنہ کو, اس میں لکھا کہ آپ کو اللہ نے ایک اجر عظیم دے آپ کے صبر کے اوپر, اور آپ کی جو نعمتیں پر شکر کی آپ کو توفیق دے. وہی جو صبر اور شکر کی اہمیت ہے وہی یہاں پہ بیان کی اس خط میں, کہ اصل بات اور آگے فرمایا کہ وہ یہی ہے کہ ہماری جانیں, ہمارا مال, ہمارا یہ اہل عیال, بیوی, بچے, یہ سب اللہ کے مبارک عطیے ہیں, گفٹس ہیں ہمارے پاس, اور اللہ کی دی ہوئی ہمارے پاس امانتیں ہیں. انہیں اللہ جب چاہے واپس لے چھین لے. ہم انہیں فور گرانٹیڈ لیتے ہیں کہ یہ تو ہماری کوئی ملکیت ہے, حالانکہ جب چاہے اللہ جب تک چاہے خوشی اور عیش کے ساتھ آپ کو اس سے فائدہ اٹھانے دے اور جی بہلانے دے. آپ کا کوئی اولاد ہے, اس سے ظاہر ہے ایک باپ ہے, ایک ماں ہے, وہ اپنے بچے کو دیکھتی ہے, اس کے اولاد کے لیے اس کے دل میں ایک جذبہ ہوتا ہے, پیار اور محبت ہوتی ہے, اس کو وہ اظہار کرتا ہے, تو وہ اسے بھی بچہ ایک سیٹسفیکشن دیتا ہے, ایک ایموشنل سیٹسفیکشن, ایک قرب دیتا ہے. تو وہ جب تک اللہ نے دیا ہے اس کا فائدہ اٹھائے آف کورس, لیکن جب اگر خدا نہ خواستہ اللہ جب چاہے وہ اپنی امانت کو تم سے واپس لے لے معاذ, اور اللہ اس کا بڑا اجر دینے والا ہے. اللہ کی خاص ایک نوازش اور اس کی رحمت, اس کی طرف ہدایت کی تم کو بشارت ہے. معاذ رضی اللہ عنہ سے فرمایا تمہیں تو ایک خوشخبری ہے ایک اس فارم میں کہ اگر تم نے ثواب اور رضا الہی کی نیت سے صبر کر لیا, اللہ کا شکر ادا کرنے کے لیے, اللہ کی رضا کے لیے تم نے اس پر صبر کر لیا, تو بس یہ اس سے بڑی کیا رحمت ہوگی. یہ تو آپ کے لیے ایک بڑا عظیم اجر کی بات ہے. اور پھر فرمایا کہ اے معاذ صبر کرو اور ایسا نہ ہو کہ جزا اور فضا تمہارے اجر کو کرتے کرتے, یعنی کوئی اس پہ گلا شکوہ, کوئی کسی فارم میں کسی طرح کا صدمے کے وقت جو ایک نیچرل ایکسپریشن ہوتا ہے اس میں حد سے تجاوز کرنا, رونا پیٹنا, وہ جو ہے وہ اجر کو ضائع کر دیتا ہے. یہ خاص طور سے فرمایا کہ ظاہر ہے ندامت اپنی جگہ ہے, ندامت ہو سکتی ہے, لیکن ایسا نہ ہو کہ اس ماتا کرنے پر تمہیں بعد میں ندامت ہو. تو اس پر اللہ کا صبر ادا کرو, کیونکہ آگے یہ غالباً نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث میں جو
فرمایا آگے کہ وَقَبْضَهُ مِنْكَ بِأَجْرٍ کبیر، یہ تمہارے لیے اجر کبیر ہے. الصلاۃ ورحمۃ الہدیٰ ان اعتصبوا، یہ اس حدیث میں غالباً جو قرآن پاک کی آیت ہے اولئک علیہم صلوات من ربہم ورحمۃ واولئک هم المہتدون، کہ جو صبر کرنے والے ہیں ان کے اوپر 3 چیزوں کا اللہ نے انعامات کا بیان کیا کہ ان پر اللہ کی رحمتیں ہوں اور اللہ کا کی ایک خاص نوازش، ایک عنایت ہو اللہ کی، اور وہ لوگ ہدایت پانے والوں میں سے ہو گئے. 3 اس کے اوپر اس آیت میں جو بینیفٹس ہیں انہی کا غالباً تذکرہ یا ایک ریفرنس دینے کی نیت سے ہی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ حدیث میں بھی ان سے یہی فرمایا کہ اس پر صبر کرنے میں بہت بڑا انشاءاللہ تعالی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے نزدیک اجر آپ کو ملنے والا ہے. اور ایک روایت سے ہمیں پتہ چلتا ہے ام دردہ رضی اللہ عنہ کی، جس میں فرماتی ہیں کہ انہوں نے ان کے جو ہسبینڈ تھے، شوہر تھے ابو دردہ رضی اللہ عنہ ان سے انہوں نے سنا کہ وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے انہوں نے ایک روایت بیان کی جس میں وہ فرماتے ہیں کہ ان اللہ تبارک و تعالی قال یا عیسیٰ، اللہ تعالیٰ نے ایک مرتبہ عیسیٰ علیہ السلام سے کہا انی باعث من بعدک امتاً، میں تمہارے بعد ایک امت بھیجوں گا، اذا اصابہم ما یحبون، کہ جب انہیں کوئی اگر تکلیف پہنچی تو میری محبت میں حمد اللہ، اب اللہ میری وہ حمد بیان کریں گے، میری تعریف کریں گے. وَإِنْ أَصَابَهُم مَّا يَكْرَهُونَ احْتَسَبُوا، اور اگر ایسی چیز میں نے ان کے پاس بھیجی جس سے وہ کراہت یعنی اگر انہیں کوئی اچھائی ملی تو اس پہ شکر کریں گے آف کورس، اور کوئی برائی ملی اصابہم ما یکرہون تو وہ اللہ کی حمد بیان کریں گے اچھائی پہ، اور آف کورس اگر کوئی ان کی طرف کوئی تکلیف آ بھی گئی تو اس پر وہ صبر کریں گے. اور حالانکہ ان کے اندر، اس قوم میں، ہمارے اندر نہ حلم ہوگا، اور یعنی بردباری جو حلم ہوتا ہے بردباری ہوگی، اور نہ ہی ولا عقلہ، نہ ہی عقل ہوگی، یعنی ان بندوں میں سینس، کوئی انڈرسٹینڈنگ، کوئی علم اس چیز کا، عقل، دماغ، یہ چیز اس پہ نہیں ہوگا کہ یہ صبر کرنے والے اس کی بنیاد پہ ہوں گے، بس ان کے اندر صبر ہوگا. تو انہوں نے پوچھا عیسیٰ علیہ السلام نے، یا ربی کیف یکون ھذا علیہم ولا حلم ولا عقل، کہ ان کے بعد ایسا کیسے ہوگا کہ نہ حلم ہے نہ عقل ہے اور پھر بھی یہ صبر کر رہے ہوں گے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اوتیہم من حلمی و علمی، کہ انہیں میں اپنا حلم اور اپنا علم عطا کروں گا، اس سے یہ لوگ کر رہے ہوں گے. ان کا یہ اپنے کوئی بڑائی یا کمال نہیں ہوگا کہ میں نے بڑا صبر کر لیا یا میں بہت بڑا شاکر یا شکر گزار بندہ ہوں اللہ کا، کیونکہ انسان کی جو بناوٹ ہے، جو اس کی خلقت ہے، جو اس کی کریشن ہے، وہ اسی طریقے سے ہوئی ہے کہ ان الانسان خلق ہلوعا. یہ جو انسان ہے اس کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمائے تو بڑا ہی ناشکرہ ہے. اذا مسہ الشر جزوعا، اس کے اوپر کوئی پریشانی، کوئی شر، کوئی برائی آتی ہے تو یہ ناشکری کرتا ہے. وَإِذَا مَسَّهُ الْخَيْرُ مَنُوعًا، اور جب کوئی اچھائی اللہ بھیجتا ہے، کوئی نعمت دیتا ہے، کوئی خیر بھیجتا ہے اس کے پاس، تو منوعا، تو یہ ڈھیٹ ہو جاتا ہے کہ یہ تو میری اپنی کوئی کمال ہے، میں نے کوئی بہت بڑا تیر مار لیا ہے. حالانکہ انسان ان دنیاوی وسائل یا دنیاوی مال و دولت، ایسو عشرت اور کسی بھی فارم میں اس کی بیس کے اوپر اکڑنا، یہ تو کوئی سب کمال کی بات نہیں ہے. اصل بات تو وہ ہے کہ اللہ کی رضا کے لیے وہ کام کیا جائے، اور جب کہ کرنا مشکل بھی ہو. اور ظاہر ہے اس آیت کے اندر جو ایک خاص ایک حقیقت ہے کہ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو بھول بھال جانا، اور انسانوں کی یہ عام کمزوری ہے، ایک ویکنس ہے کہ ہم لوگ عام طور پہ جب کوئی برائی آئی تو فوراً ناشکری شروع کر دی کہ میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، میرے ساتھ ہی ایسا کیوں ہوا، یا پتہ نہیں میرے ساتھ ہی ایسا ہوتا ہے، یا ایٹسیٹرا ایٹسیٹرا واٹ ایور. تو اذا مسہ الشر جزوعا، برائی کے اوپر ناشکری اور کمپلیننگ سٹارٹ کر دیتا ہے، اور جب اس کے اوپر خیر آتی ہے تو وہ پھر اس کو فار گرانٹیڈ اپنے اوپر اس کی نسبت کر دیتا ہے کہ نہیں یہ تو میرا اپنا کمال ہے، یہ تو دیکھو میں نے فلاں کام کیا تھا اس لیے میرے ساتھ اتنی اچھی خیر آ گئی، میرے پاس اتنا اچھا میرا بھلا ہو گیا. اس پہ وہ اللہ کو شکر ادا نہیں کرتا، اس کی نسبت اس خیر کی وہ اللہ کی طرف نہیں کرتا، بلکہ وہ اپنی طرف کر لیتا ہے. وہ یہ سمجھ بیٹھتے ہیں ہم لوگ کہ یہ تو بڑا ہمارا اپنا کمال ہے، ہم نے کوئی تیر مار لیا.
جبکہ ایسا نہیں ہے، یہ جو کچھ بھی ہے انسان کے پاس یہ سب کچھ تو اللہ کا ہی دیا ہوا ہے. تو صبر اور شکر کرنا بھی یہ بھی ان اٹ سیلف اللہ ہی کی نعمتوں میں سے ایک نعمت ہے. تو خود انسان کے پاس اپنی کوئی کیپیسٹی نہیں ہے کہ وہ بیٹھے بیٹھے صابر بن جائے یا شاکر بن جائے. یہ تو اللہ سے مانگنا پڑے گا، مجاہدہ کرنا پڑے گا، خاص اس کی اللہ سے اس کے لیے دعا کرنی پڑے گی کہ ظاہر ہے، کیونکہ ایسا پاسبل ہی نہیں ہے کہ کوئی بندہ کسی فارم میں بھی 100% پرفیکشن کے اوپر ہے، اس کے اوپر بالکل صبر اور شکر کی 100% جو آئیڈیلسٹ ایک فارم ہے اس کے اندر کسی بندے میں وہ پایا جائے. ایسا تو پاسبل ہی نہیں ہے. بات صرف اتنی سی ہے کہ اس کی نسبت کو اللہ کی طرف کرنا اور اس کا اللہ کی رضا اور اس کا قرب حاصل کرنے کی خاطر یہ کام کرنا، وہی اصل میں کامیابی اور صبر و شکر کہلائے گا. اور وہی جیسے کہ کہا گیا کہ اس کا پھر جو انجام ہوگا، جو اس کے ڈیسٹینیشن ہوگا، وہ کم سے کم پھر جنت ہوگا. اور اللہ تعالیٰ ایسے صابر شاکر بندے کی مغفرت خود بخود فرما دیں گے. اور اس حدیث سے ظاہر ہے بہت سارے جیسے امتوں میں اور ایک خاص اہمیتیں وغیرہ، کسی امت میں خاص کسی کوئی صفت کی اہمیت ہوتی تھی، کسی حدیث میں آتا ہے کسی خاص امت کی کوئی خاص صفت کی. اس حدیث میں خاص طور سے جو ہماری جو مسلمان قوم ہے، جو عیسیٰ علیہ السلام کے بعد آنے والی یہ امت ہے آخری نبی رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی، اس کی یہ خاص جو کوالٹی بتائی وہ یہی صبر کرنا اور شکر کرنا اللہ کا. یہ بتائی کہ جو بندہ اچھائی خیر کے اوپر شکر کرے اور اللہ کا شکر ادا کرے اس کیپیسٹی سے، اس نیت سے، اس انٹینشن سے کہ یہ اللہ کا دیا ہوا میں اس پہ شکر کرتا ہوں. اور پھر اللہ کے طرف سے اگر کوئی پریشانی مصیبت، کوئی خدا نخواستہ تکلیف آ بھی گئی تو اس پہ صبر کرنا اللہ کی خاطر اصل کامیابی کا جو معیار ہے وہ وہی ہے، وہ اللہ کی خاطر کرنا ہے، بلکہ نہ کہ یہ کہ وہ بندہ اپنی طرف سے اس کی نسبت اپنی طرف کر لے کہ میرا بہت بڑا کمال ہے. تو یہی دعا ہے کہ اللہ سبحانہ و تعالی ہم سب کو خاص بالکل اخلاص کے ساتھ صبر اور شکر کی توفیق عطا فرمائیں، اور نیتوں کو درست کرنے کی توفیق عطا فرمائیں، اپنی نیتوں کو اللہ کی خاطر خالص کرنے کی توفیق عطا فرمائیں. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین. سبحانک اللہم اشہد ان لا الہ الا انت استغفرک واتوب الیک.